الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم دروشی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں پہ دو چیزوں کو لے کے بیان کرنا ہے اور اس کے اوپر فکر لینی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سرزمین پر ایسی شخصیات جلوہ فکن ہوئی ہیں جس کا انتظار کوئی ایک شہر نہیں کر رہا ہے بلکہ ساری دنیا میں ایسے بزرگوں کا انتظار ہوتا ہے. بڑے خوش قسمت ہیں یہاں کے نوجوان تو ہے ہی، لیکن وہ بوڑھے بھی خوش قسمت ہیں جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کوئی پروگرام ہو. میں کل سے یہاں موجود ہوں، میری ننیال کی سرزمین ہے اور یہ ہوتا آیا ہے کہ چاچا دادیال کی طرف سے بیٹے کو محبت کم ملتی ہے، ننیال کی طرف سے بیٹے کو محبت زیادہ ملتی ہے. آپ کے گھروں میں بھانجے ہیں، بھتیجے کے مقابلے میں آپ کے دلوں میں بھانجے کی زیادہ محبت ہے. میں بھی اسی سماج کا ہوں، میں سب واقف ہوں ان چیزوں سے. خیر مجھے بات یہاں یہ بتانی ہے کہ محبت اپنی جگہ پہ ہے، قرآن اور حدیث کو لے کے ہمیں چلنا ہے. ہمارے بیچ میں دو کمیاں ہیں اور ان دونوں کو لے کر اس گاؤں کے نوجوان نے فکر لی ہے، انہوں نے خرچہ اٹھایا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو اور ساتھ ساتھ میں اس گاؤں والوں کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے اس خرچے کو ضائع نہ ہونے دیں. اس خرچے کے پیچھے سے اپنی کامیابی نکالو. صرف خرچہ کر دینا ہی کامیابی نہیں ہے، صرف پروگرام کر دینا ہی کامیابی نہیں ہے. کامیابی آپ کو تب ملے گی، کامیابی آپ کو اس وقت ملے گی جب اس اسٹیج پر کھڑا ہو کر، اس اسٹیج پر بیٹھ کر کوئی عالم دین آپ کو کوئی راستہ بتائے، آپ کو کوئی راہ دکھلائے. اگر آپ اس راستے پر چلنے والے بن گئے تو یاد رکھنا آپ نے اس پروگرام میں نے سنا ہے کہ ہر گھر پر 1-1 لاکھ روپے 50-50 ہزار روپے لگائے ہیں. 1-1 لاکھ نہیں، آپ کا 1-1 روپیہ کامیاب ہو جائے گا اگر آپ نے ان علماء ربانیین کی باتوں پر عمل کر لیا. حدیث پڑھی میں نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا کے اندر آسمان کی چھت کے نیچے اس زمین پر اگر خدا کے سامنے سب سے قیمتی کوئی انسان ہے، خدا کی نظر میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر سب سے بہترین کوئی انسان ہے تو وہ علم کو سیکھنے والا اور علم کو سکھانے والا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے وہ قیمتی ہے، سب سے بہتر ہے. لیکن دنیا والے اس کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو کمزور نظر سے دیکھتے ہیں. مولویوں کے پاس رہنے پر تمہیں شرم آتی ہے. کل قیامت کے دن یہی مولوی ایک جھنڈا لے کر جنت کی طرف جائے گا، اس وقت میں تم کیا منہ دکھاؤ گے ان مولویوں کو؟ اور ان مولویوں کی فکر دیکھو. تم تو نہیں چاہتے ہو کہ ہمارے بچوں کو کامیابی ملے، ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں. ہم تو اپنے بچوں کو ریوڑ کے اور بھیڑیوں اور بکریوں کے پیچھے بھیج رہے ہیں. دیکھو اس مولوی کی فکر کہ اس نے آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی فکر کی ہے کہ آج کے بعد اس زمین پر کوئی بے نماز نہ رہے. رات کو ایک شخص بتا رہا تھا کہ اتنا بڑا پروگرام کرنے کے بعد ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی تبدیلی آئے گی. میں نے کہا نہیں، تبدیلی آئے گی. ایک دن آئے گا کہ آپ کی یہ مسجد دوسرے نماز سے نہیں بلکہ فجر کی نماز میں بھی بھر جائے گی. ارے انشاءاللہ نماز کی پابندی کرو گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بول دو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. ہماری یہی فکر ہے، ہماری یہی فکر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں یہی بتایا گیا ہے بہترین آدمی، بہترین بچہ، بہترین عورت، بہترین بچی وہ ہے جو علم کو سیکھے اور آگے سکھائے. اسی کی فکر میں یہ ہے. اس پروگرام کا عنوان ہے تعلیمی بیداری.
یعنی تعلیم کو لوگوں کے اندر عام کرنا، پھیلانا، نشر و اشاعت کرنا، بتلانا۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت رحمت عطا فرمائے، انہوں نے چند دن پہلے کہا تھا، اے ہندوستان کے مسلمانوں، یاد رکھو، ذرا یاد رکھو، میں جو جملہ بول رہا ہوں میری تو ایک زبان ہے جو بکواس کرنے والی ہے، لیکن جملہ اس ہستی کا ہے جو آج شیر ہند سے پکارا جاتا ہے۔ میں آپ کو جھنجھوڑ کے کہتا ہوں کہ اس ہستی کا جملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تمہاری زندگی باقی رکھنی ہے، اگر تمہاری نسل کو اس دھرتی پر باقی رکھنا ہے تو سوکھی روٹی کھا کر ان معصوم بچوں کو تعلیم دلا لینا۔ تمہاری اس زمین پر عزت بھی رہے گی، تمہاری اس زمین پر رسوائی نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی جیسے آج ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس شخصیت کے اس جملے پر عمل کرو گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ عید الفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ بزرگ نے ایک نوجوان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جل رہا ہے قبر کی دہتی ہوئی آگ میں۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ؟ تو کہا کہ میں جل رہا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے جہنم والا۔ میں اپنی بات کو جلد ختم کر دوں گا، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات پوری کروں گا، ذرا سمجھ لینا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ اثر ہو رہا ہے کہ میں دنیا کے اندر بے نمازی رہا، علماء سے دور رہا، مدرسوں سے دور رہا، جو من میں آیا وہی علماء کو بک دیا۔ ارے یہ انبیاء کے وارث ہے، ذرا اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہی بزرگ اسی قبر والے کو خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت کے باغوں میں بیٹھا ہوا ہے، حسین اور جمیل شکل میں بیٹھا ہوا ہے، چہرہ چمکتا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی یہ 2-3 دن پہلے جب میں نے آپ کو دیکھا تھا اس وقت آپ جگ رہے تھے آگ میں، اب بھائی ادھر دیکھو، بات سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے کھجلانا چھوڑ دو، پانی بھی چھوڑ دو، بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں۔ کیا کہا کہ کچھ دن پہلے آپ تو جگ رہے تھے اور آج آپ کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، آج آپ کے قبر میں جنت کے باغات لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میرا بیٹا، اس کا بیٹا یعنی میرا پوتا آج صبح ہی مدرسے کے اندر جا کر جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی کہ اللہ نے اس میرے پوتے کی بسم اللہ کی برکت سے صرف مجھے نہیں میری 7 نسلوں کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے اور دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا ہے۔ صرف اسکولوں میں بھیجنا کامیابی نہیں ہے، ہاں پڑھاؤ، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دونوں ضروری ہے، لیکن اس تعلیم کے پیچھے راز تو دیکھو کیا ہے، آخرت کیسے سدھر رہی ہے۔ اسکولوں کے لیے بچوں کو بھیجتے ہو تو کبھی یہ بھی سوچ لو کہ ہماری اصل دنیا یہ نہیں ہے، اصل زندگی ہماری یہ نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے جو اللہ کے سامنے، مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ انسان دنیا میں نماز چھوڑتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، زنا کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، چوری کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مہلت دیتا ہے، جاؤ جتنی کرنی ہے کرو، لیکن اللہ تمہارا توبہ کے انتظار میں ہے۔ اے انسان، اے میرے بندے، تمہارے لیے روزانہ میں سورج نکالتا ہوں، روزانہ سورج نکالتا ہوں کہ شاید آج میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف لوٹنے والا بن جاوے۔ سب چیزوں میں اللہ مہلت دیتا ہے، روزے چھوڑو، زکات دینا بند کرو، نماز چھوڑ دو، سب کچھ کر دو، اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جس وقت میں بے حیائی ہو جائے گی اللہ مہلت نہیں دے گا، پکڑے گا، عذاب نازل کرے گا، درد کرے گا۔ بے حیائی کسی بھی صورت میں اللہ کو برداشت نہیں ہے، لکھا ہے علماء نے کتابوں کے اندر، بے حیائی برداشت نہیں ہے۔ اور بے حیائی میں آج کیا کمی ہے؟ سنا ہے کہ پیچھے عورتیں بھی بات سن رہی ہے، تو میں 2 جملے 3 کی بتا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اپنے اندر حیا باقی رکھو،
रजाइयां ओढ़ के नौजवान फिल्में देखता है, नंगी तस्वीरें देखता है, सेक्स देखता है। अल्लाह इबादत फरमा है मेरी और आपकी और सारे कायनात की। अगर खुदा की कसम उस वक्त तुम्हारे ऊपर कोई आजाद का एक नुक्ता नाज़िल हो जाए, तुम क्या करोगे और तुम्हारा खानदान क्या करेगा? कोई रोक नहीं सकता उसके आजाद को। नौजवानों से पहली बात यह अर्ज करता हूं कि खुदा के माशाअल्लाह सुसुर साहब बने हुए हैं, यानी अपन जबान में कहे तो हो रहा बनोड़ा हो रहा हाउ होने का जुल्म आज की बहुओं पर बड़ा खतरनाक हो रहा है। अपने समाज के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई मजलूम है तो मेरी नजरों में एक बहू है जो मजलूम बनी हुई है। अरे तुम्हारी बेटी को तुम्हारा दामाद अगर परेशान करे, तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले अगर उसको परेशानी दे तो तुम्हें कितना गुस्सा आता है। और तुम्हारे घर में जो बीवी तुम्हारे बेटे की है, तुम्हारी बहू है, उसके साथ तुम्हारा क्या हो रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है उस पर जुल्म होते। और माए जो पीछे बैठी है, सास बनी हुई है, हाउ बनोड़ी माँ हमारे बैठे, वो भी अपील है कि थोड़े घर में जो बहू है, खुदा ने वास्ते वो बेटी समझ घर में रखो, उसको हाली मत समझो, घर में गुलाम मत समझो उसको। क्या बीता ये 10 दिन पहले की बात है कि सास और शोहर ने दोनों ने मिलकर बच्ची का गला तोड़ दिया। हम सबको जवाब देना होगा, हमें फिक्र करनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम गुनाहों के लिए मोहलत देता है, लेकिन बेहयाई और बेशर्मी की कोई मोहलत नहीं है। इसलिए हया अपने अंदर लाओ, शर्म अपने अंदर लाओ, बेशर्मी से बचो और मदरसों के उलमा से सच्ची मोहब्बत रखो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।